اماں کا فون دیکھتے ہی مجھے شرارت سوجی تھی۔ معلوم تھا کہ وہ پھر گاؤں آنے کا کہہ رہی ہوں گی۔ میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف اماں کہنے لگی کہ جلدی سے گاؤں آ جاؤ، میں نے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی ہیں، اب تو آ کے فائنل کرو تو میں تمہاری دھوم دھام سے شادی کر دوں، آخر کب تک بہو دیکھنے کے ارمان ہی رہیں گے۔ اماں کی بات سن کے میں نے کہا اماں اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو شادی کر چکا ہوں، میں نے اپنی پسند سے شہر میں شادی کر لی ہے، اب کی بار لوٹوں گا تو تمہاری بہو کو ساتھ لاؤں گا۔ میری بات سن کر کتنی ہی دیر اماں خاموش رہیں، پھر کہنے لگی سچ میں تو نے شہر میں شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا ہاں اماں، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، بس میں نے اس سے شادی کر لی، مجھے معلوم ہے تمہیں میری پسند ضرور پسند آئے گی، میں نے بڑی خوبصورت لڑکی ڈھونڈی ہے، تم دیکھو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اماں کہنے لگی اکلوتے بیٹے کے سر پہ صحرا سجانے کا مجھے بڑا ارمان تھا، میں نے تو سارے گاؤں سے کہہ رکھا تھا میں اپنے عبداللہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گی، لیکن تو نے تو میرے سارے ارمان خاک میں کر دیے۔ شہری لڑکیاں تو بہت چلاک ہوتی ہیں، وہ کہاں تیری گاؤں والی ماں اور بہن کو اپنائے گی۔ اماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پہلے تو اماں کے رونے پہ مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں اگلے ہی دن گاؤں چلا جاؤں گا، گاؤں جا کر اماں کو گلے سے لگا کر بتاؤں گا کہ میں ان کی پسند سے ہی شادی کروں گا۔ میں ان بچوں میں سے تھا جو اپنے ماں باپ کو تنگ کر کے پھر انہیں خوش کیا کرتے تھے، اس لیے میں نے اس وقت اماں کو کچھ بھی نہ بتایا، بلکہ چھٹی کی درخواست جمع کروا دی۔ 15 دن کے لیے میں گاؤں جانا چاہتا تھا۔ اماں کافی عرصے سے میری شادی کے لیے اصرار کر رہی تھی، لیکن میں پہلے اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ اب میں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے تھے تو میں شادی کے لیے بھی تیار تھا۔ میں نے اماں کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں نے شادی نہیں کی ہے، بلکہ کہا کہ میں تمہاری بہو کو لے کے گاؤں آ رہا ہوں، اب 15 دن تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا۔ اماں کہنے لگی چل میں بھی دیکھ لوں گی کہ تو نے کیسی لڑکی پسند کی ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کوئی بھی شہری لڑکی یہاں میرے ساتھ گاؤں میں نہیں رہنا چاہے گی۔ پھر میں نے فون بند کر دیا، دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جب میں اماں کو جا کے بتاؤں گا کہ میں نے شادی نہیں کی بلکہ میں تو ان کی پسند سے شادی کروں گا تو اماں کتنا خوش ہوں گی۔ پھر میں نے گاؤں جانے کی تیاری کر لی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی بھی قریب تھی، اسی وجہ سے ابھی تک میں نے اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں اور میری بہن ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے چھوٹی بہن کو رخصت کروں اور پھر خود شادی کروں۔ اگلے دن میں نے بہن کا کچھ زیور وغیرہ خریدا، سارا سامان گاڑی میں رکھ کر گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ گھر والوں سے ملنے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ میں بھی کبھی 6 مہینے بعد گھر جاتا تھا تو کبھی سال بعد۔ ابھی بھی مجھے پورے 6 مہینے بعد چھٹیاں ملی تھی، اس لیے میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ راستے میں مجھے خیال آیا کہ میں نے چاکلیٹس تو خریدی ہی نہیں۔ میری بہن چاکلیٹس کی دیوانی تھی، اس لیے میں راستے میں ایک بڑے سے اسٹور پہ اترا، پھر میں نے ایک دکان سے چاکلیٹس لیں۔ جب دوبارہ واپس گاڑی میں بیٹھا تو 2 میل کا سفر طے کرنے کے بعد مجھے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کے پلٹ کے دیکھا تو پچھلی سیٹوں کی نچلی طرف ایک لڑکی سیاہ چادر میں چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت دبلی پتلی سی تھی، اس لیے تھوڑی سی جگہ میں سما گئی تھی۔ اسے دیکھ کے پہلے تو میں گھبرا گیا، پھر میں نے اچانک گاڑی کو بریک لگایا، غصے میں کہا تم کون ہو، میری گاڑی میں کیا کر رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، کچھ گنڈے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، اسی لیے آپ کی گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی، آپ مجھے کچھ آگے جا کے چھوڑ دیجیے گا لیکن یہاں نہ اتاریں، وہ بہت خطرناک ہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میری مدد کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کروں، لیکن اگر وہ مظلوم تھی تو میں اس کے ساتھ مزید ظلم نہیں کر سکتا تھا، اور پھر دبلی پتلی سی دھان پان سی لڑکی بھلا میرا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے گاڑی آگے بڑھا دی، سوچا تھا کہ کسی صحیح راستے پر اسے اتار دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سکون سے بیٹھ جاؤ، آگے ایک علاقہ آئے گا، میں وہاں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اس سے خود ہی بات چیت شروع کی، پوچھا کہ تم کون ہو اور اس طرح میری گاڑی میں کیوں چھپی؟ کون لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں؟ کہیں کوئی گناہ کر کے تو نہیں آ رہی؟ پتہ چلے تمہاری وجہ سے میں بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤں۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے،
کہنے لگی نہیں صاحب، میرا نام سدرا ہے، میں ایک سیدھی سادھی لڑکی ہوں۔ میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے چچا کے بیٹے کی مجھ پر غلط نظر تھی، بس چچا کے بیٹے کو موقع مل گیا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے مجھے خوفزدہ کرنے لگا اور میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ دراصل چچا چچی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب مل کر میرے ساتھ ظلم کرنا چاہتے تھے۔ میں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ آئی، لیکن چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے آپ کو گاڑی سے اتر کر اسٹور میں جاتے دیکھا، آپ کی گاڑی کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے میں بس گاڑی میں آ کے چھپ گئی۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے بیک ویو مرر میں سے اس کا چہرہ دیکھا تو انتہائی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کی سرخ روئی روئی آنکھیں اس کی سچائی کو بیان کر رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ مجھے اس پہ بہت ترس آیا۔ پھر میں نے آگے علاقے میں گاڑی روکنے کا سوچا، لیکن مجھے لگا کہ وہ کہاں جائے گی۔ مغرب کی اذان قریب تھی، ایک نئے علاقے میں رات کے اندھیرے میں پھر اس کی عزت اور جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے طے کیا کہ میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جاؤں گا۔ وہاں کچھ دن وہ آرام سے گزار لے گی اور پھر اس کے بعد میں اسے اس کے چچا چچی کے حوالے کر دوں گا۔ یہی سوچ کر میں نے سیدھا گاؤں کا رخ کیا۔ اسے بھی یہ بات بتا دی کہ میں اسے کچھ دن اپنے گھر میں پناہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر اسے بھی بڑی تسلی ہو گئی، لیکن میں یہ بات بھول گیا کہ میں نے اپنے گاؤں آنے سے پہلے اپنی اماں کو اپنی جھوٹی شادی کی خبر سنائی تھی، اور یہیں آ کر میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میں گاؤں پہنچا تو میرے گھر کے باہر ٹینٹ لگا ہوا تھا، سارے گاؤں والے جمع تھے، دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، کھانا پک رہا تھا۔ رات کے 8 بجے یہ سب دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ بہن کی شادی میں تو ابھی 2 مہینے باقی تھے، پھر میرے گھر پہ کون سی تقریب تھی؟ میں نے اس لڑکی کو گاڑی سے اتارا، اپنے گھر کی طرف بڑھا تو میری اماں فوراً سے دوڑی چلی آئیں۔ میری گاڑی کی آواز پہ پورے گاؤں کے بچوں نے شور مچا دیا تھا، خوب ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اماں کو بھی میرے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ انہوں نے 2 پھولوں کے ہار پکڑے ہوئے تھے، ایک میرے گلے میں ڈال دیا، ایک اس لڑکی کے جسے میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ اور یہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا، اماں نے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار کیوں ڈالا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، اماں کہنے لگی میں صدقے جاؤں، میرے بیٹے نے تو ہیرا پسند کیا ہے، اتنی خوبصورت لڑکی میں تو سارا پنڈ ڈھونڈ کے بھی ناپسند کر پاتی۔ بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی سدرا کو دیکھ کے اماں بہت خوش ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ بہت سیدھے سادے سے حلیے میں تھی اور اماں کو ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ جبکہ اماں کی بات سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے مذاق میں اماں سے کہا تھا کہ میں دلہن لے کے آؤں گا، اور اماں نے تو اس بات کو سچ سمجھ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو بتاتا کہ وہ لڑکی میری بیوی نہیں ہے، ڈھول باجے بجنے لگے، پنڈ کے گاؤں کے لوگ سارے لوگ آ کر مجھے مبارکباد دینے لگے، میرے دوست یار ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے لگے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اماں نے تو میرے ولیمے کا انتظام کر رکھا ہے۔ وہ شامیانے میرے ولیمے کے لیے لگائے گئے تھے۔ اماں سارے گاؤں کو بتا چکی تھی کہ میں نے شہر میں شادی کر لی ہے اور اب میرا ولیمہ ہے، اسی لیے میں واپس آ رہا ہوں۔ اماں نے مجھے سرپرائز دینے کے لیے پورے گاؤں کو جمع کر کے ولیمے کی تقریب رکھی ہوئی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا میں کسی سے نظر نہیں ملا سکوں گا۔ وہ لڑکی جو میرے ساتھ کھڑی تھی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا، کیونکہ اس وقت میں کچھ بھی کہتا تو اماں کی عزت داؤ پہ لگ جاتی۔ اماں کے چہرے کی خوشی، آنکھوں کی چمک بالکل انوکھی تھی۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سدرا کو اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا۔ پھر اماں نے اسے تحفے تحائف دیے۔ گاؤں والوں نے بھی منہ دکھائی کے نام پہ اسے تحفے دیے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اسٹیج پہ بیٹھی رہی۔ اس کا حال بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ پھر ایک ایک کر کے سب مہمان چلے گئے۔ ہم واپس اپنے گھر میں پہنچے تو میں نے اماں کو بتانا چاہا کہ سدرا میری بیوی نہیں ہے، بلکہ ایک راہ چلتی مسافر ہے، جسے میں نے ہمدردی کی بنا پہ اپنی گاڑی میں بٹھائے رکھا تھا۔
لیکن اماں کے چہرے کی خوشی نے میری زبان کو تالا لگا دیا۔ اماں نے میرا کمرہ کھولا تو میں تو پوری طرح دنگ رہ گیا۔ وہاں تو سہاگ رات کی سیج سجی ہوئی تھی، چاروں طرف پھول تھے۔ اماں نے دلہن کے لیے کپڑے تک تیار کروا کے رکھے ہوئے تھے۔ کہنے لگی میری بہو یہ نیا جوڑا پہنے گی، آج اس کی ہمارے گھر میں یہ پہلی رات ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ خوشیوں سے تم لوگوں کی زندگی بھر جائے۔ شکر ہے تیری بیوی شہری لڑکیوں کی طرح ماڈرن نہیں ہے۔ اسے چادر میں لپٹا دیکھ کے میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ اسے اپنی عزت اور آبرو کا خیال ہے۔ لڑکی ایسی ہی ہونی چاہیے جو اپنی عزت کا خیال رکھے۔ اماں نے خوب بلائیں لیتے سدرا کو گلے سے لگایا۔ میری چھوٹی بہن ہما بھی بہت خوش تھی، بھابھی کے گلے سے لگ کے انہیں مبارکباد دے رہی تھی، وہ بھابھی جو بھابھی تھی ہی نہیں۔ اور پھر سدرا کو تیار کر کے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرے اشارے پہ وہ خاموش تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں گیا تو بری طرح چیخ پڑی۔ کہنے لگی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کا سہارا لیا اور آپ نے تو میرے ساتھ ایک تماشا کر دیا۔ مجھے آپ شریف اور عزت دار مرد لگے تھے، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ دوسروں کی طرح میری مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اتنے لوگوں میں یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میری اور آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی۔ سدرا کو کوئی بات معلوم نہیں تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، اسے بتایا کہ میں نے اماں سے مذاق میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میں شہر سے ان کی بہو کو ساتھ لے کے آؤں گا، جبکہ میں نے کوئی شادی نہیں کی تھی۔ سوچا تھا گاؤں آ کے کہہ دوں گا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ راستے میں تم مجھے مل جاؤ گی اور اماں تمہیں میری بیوی سمجھیں گی۔ نہ مجھے یہ خبر تھی کہ اماں نے سارے گاؤں کو جمع کر کے ولیمے کی تقریب رکھی ہوئی ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں نے کافی عرصے بعد اماں کے چہرے پہ ایسی خوشی دیکھی ہے، اس لیے میں ان کو یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے کوئی شادی نہیں کی۔ کچھ دن تم خاموشی سے میرے ساتھ گزار لو، پھر ہمیں واپس شہر ہی جانا ہے۔ شہر جا کے میں اماں کو فون کر کے سارا سچ بتا دوں گا، لیکن اتنی ہمت مجھ میں نہیں ہے کہ میں ابھی اماں کو کچھ بھی بتاؤں، کیونکہ اس طرح تو سارے گاؤں میں نہ صرف ہماری بدنامی ہوگی بلکہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ میری بہن کی شادی قریب ہے، اس کے رشتے پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور پھر میں گاؤں والوں کو کیا بتاؤں گا کہ تم کون ہو؟ تمہارے لیے بھی ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ سدرا غصے میں کہنے لگی کہ آپ کو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ہم ایک کمرے میں کس طرح رہ سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ اس نے بستر پہ پڑے گلاب کے پھولوں کو غصے میں بکھیرا، کہنے لگی اب کیا ہوگا؟ میں نے اسے تسلی دی، میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، تم یہاں آرام کرو۔ میں بہت عرصے بعد گاؤں آیا ہوں، دوستوں یاروں کے ساتھ محفل لگاؤں گا، میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں گاؤں کے دوستوں یاروں کے ساتھ ڈیرے پہ پہنچ گیا۔ ساری رات ہم نے خوب ہنسی مذاق کیا، دوست شادی کی مبارکباد دینے لگے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ تم نے تو بڑی سونی ووٹی ڈھونڈی ہے، ہمارے لیے بھی کسی شہری میم کا انتظام کر دو۔ میں دوستوں کے آگے بھی شرمندہ ہو گیا، کیا بتاتا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی۔ میں عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا۔ ساری رات گزر گئی، جب میں صبح واپس لوٹا تو میری اماں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کے غصے میں کہنے لگی شرم نہیں آتی؟ بیوی والا ہو گیا ساری رات گھر سے باہر گزارتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا راستے کی تھکن کی وجہ سے سدرا سو گئی تھی، میں اتنے عرصے بعد گاؤں آیا ہوں، دوستوں یاروں سے محفل لگانا تو بنتا ہے۔ اماں کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب چھڑے چھانٹ غیر شادی شدہ، انہیں ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سدرا کیا سوچے گی؟ گاؤں آتے ہی تم اسے بھول گئے۔ زیادہ وقت اپنی بیوی کو دو، اسے گاؤں گھماؤ پھراؤ، یہاں کے لوگوں سے ملاؤ تاکہ اسے گاؤں والوں سے محبت ہو۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو، اب تمہاری بیوی واپس شہر نہیں جائے گی۔ تمہیں نوکری کے لیے جانا ہے تو جاؤ، لیکن تمہاری بیوی یہاں ہمارے ساتھ رہے گی، میں خود اس کا خیال رکھوں گی۔ میں تو بس اب پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔
میری بہو اتنی خوبصورت ہے تو بچے کتنے پیارے ہوں گے۔ اماں کی بات سن کے میں شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ سدرا جو کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اس پوتے پوتی والی بات پہ وہ بھی ٹھٹک گئی۔ پھر ساتھ ہی اماں نے اس کے گاؤں میں رہنے کی بات بھی چھیڑ دی تھی۔ میں نے کہا اماں وہ شہری لڑکی ہے، گاؤں میں نہیں رہ سکتی۔ اماں کہنے لگی خبردار، جو میری بہو کو اب کہیں بھی لے جانے کی بات کی، 2-4 دن میرے ساتھ رہے گی تو اس کا خود ہی گاؤں میں دل لگ جائے گا۔ ویسے بھی اسے دیکھ کے نہیں لگتا کہ اسے شہر کی آب و ہوا لگی ہے، وہ تو ہمارے جیسی گاؤں والی سیدھی سادی ہے۔ اماں کو تو سدرا بہت زیادہ ہی پسند آ گئی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں پریشان ہو رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ سوچ لیا تھا میں نے کہ 2-4 دن میں ہی اماں کو سب کچھ خود ہی بتا دوں گا، لیکن اسی دوران میری بہن کے سسرال والے آ گئے۔ اماں نے انہیں بھی سدرا سے ملوایا، یہی بتایا کہ یہ ہماری بہو ہے۔ انہوں نے سدرا کے ہاتھ پر تحفے کے نام پہ پیسے رکھ دیے اور میں بالکل ہی ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو بہن کے سسرال کا معاملہ بھی درمیان میں آ گیا، جبکہ سدرا خاموشی سے اس سارے معاملے کو برداشت کر رہی تھی۔ پھر اگلی رات اماں نے مجھے دوستوں کے پاس نہ جانے دیا اور زبردستی کمرے میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں گیا تو سدرا بستر پہ لیٹی تھی۔ اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو میرا دل ڈولنے لگا۔ اتنی خوبصورت اور معصوم تھی، نہ جانے کن مشکلوں سے گزر کے یہاں تک آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی یہ سب کب تک چلے گا؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ کی اماں بہت اچھی ہیں، آپ کی بہن بھی مجھ سے بہت پیار کرنے لگی ہے۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائے۔ بہت عرصے بعد مجھے کسی کی محبت ملی ہے، میں ایسے اپنوں کو نہیں کھونا چاہتی۔ آپ کی اماں میں مجھے اپنی ماں نظر آتی ہے۔ میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، ان سے معافی مانگ لوں گی اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ سدرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگی میں صرف 12 سال کی تھی جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے چچا چچی نے مجھے گود لے لیا، لیکن ان کے بیٹے نے کبھی مجھے اپنی بہن نہیں مانا۔ وہ ہمیشہ مجھ پہ بری نظر رکھتا تھا، لیکن چچا میری ڈھال بنے رہتے۔ ان کے ہوتے ہوئے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے قریب آتا یا پھر میرے کمرے میں گھسنے کی جرت کرتا۔ میں چچا کے سائے میں ہمیشہ محفوظ تھی، لیکن پھر چاچی کے خاندان میں کسی کا انتقال ہوا۔ مجبوراً انہیں 1 ہفتے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا، کیونکہ چاچی کا کوئی بہت ہی قریبی رشتہ تھا، اس لیے چاچا چاچی کو لے کے چلے گئے۔ انہیں میری طرف سے تسلی تھی کیونکہ ان کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان ٹور پہ گیا ہوا تھا، لیکن جب ان کے بیٹے کو پتہ چلا کہ چاچا چاچی گھر پہ نہیں ہے تو وہ ٹور چھوڑ کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے گھر واپس آ گیا۔ رات کے 4 بجے کے قریب وہ گھر لوٹا۔ اس نے میرے کمرے میں گھسنے کی کوشش کی۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ مجھے لگا تھا کہ صبح تک اس کا نشہ اتر جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ رات وہ نشے میں تھا۔ لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ذہن پر تو ہوس کا نشہ سوار تھا۔ صبح ہونے کے باوجود وہ میری طاق میں بیٹھا تھا۔ اپنی عزت بچانے کا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے پچھلی گلی میں چھلانگ لگائی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ میرے پاس نہ چاچا کا کوئی نمبر تھا، نہ کوئی پتہ تھا کہ میں انہیں تلاش کرتی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں 1 ہفتے تک پلٹ کر گھر نہیں جاؤں گی جب تک چاچا نہ آ جائے، لیکن جب اپنے اس کزن سے چھپنے کے لیے مجھے کوئی جگہ نہ ملی تو میں آپ کی گاڑی میں چھپ گئی۔ یہاں بھی میں یہ سوچ کے آئی تھی کہ 1 ہفتہ گزار لوں گی، پھر واپس چاچا کے پاس چلی جاؤں گی، انہیں جا کے بتاؤں گی کہ ان کے بیٹے نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے اور پھر وہ اسے ضرور سزا دیں گے۔ لیکن یہاں آپ کے گھر والوں کا پیار ملنے کے بعد اب سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کے اور اپنے رشتے کی حقیقت ان لوگوں کو کیسے بتاؤں گی، کیسے آپ کی ماں کا سامنا کروں گی۔ ان کا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ نہ صرف مجھے اپنی بہو مان چکی ہیں بلکہ آپ تو سارے گاؤں نے مجھے آپ کی بیوی مان لیا ہے۔
مگر میں مزید انہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ میں خود آپ کی اماں کو سب کچھ بتا کر ان سے معافی مانگوں گی۔ یہ کہہ کے سدرا رونے لگی۔ مجھے اس معصوم لڑکی پر بہت رحم آیا۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، ہم کسی نہ کسی بہانے سے شہر چلے جائیں گے اور پھر میں خود تمہیں تمہارے چچا کے گھر چھوڑ دوں گا۔ 2 دن بعد مجھے دفتر سے کال آئی۔ کوئی ضروری کام تھا، تھوڑی دیر کے لیے شہر جانا تھا۔ میں نے سدرا کو ساتھ لیا، اماں سے کہہ دیا کہ میں بس کام نمٹا کے واپس آ جاؤں گا، سدرا کو ساتھ لے آؤں گا۔ پہلے تو اماں نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن پھر جب میں نے کہا کہ سدرا اپنے والدین سے مل آئے گی تو اماں نے فوراً اجازت دے دی۔ اماں کی دعاؤں کے سائے میں ہم دونوں شہر پہنچے۔ میں سدرا کو اس کے چاچا کے گھر لے گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود اپنی اماں کو ہینڈل کر لوں گا۔ اس کے چاچا جو واپس لوٹ چکے تھے، انہوں نے سدرا کو دیکھ کے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے ہم تو تمہیں یتیم سمجھ کے گھر لائے تھے، بیٹی کی طرح تمہاری حفاظت کی تھی، لیکن تم نے ہمارے پیچھے سے گھر میں چوری کی اور فرار ہو گئی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنے چاچا کی بات سن کر نہ صرف وہ حیران تھی بلکہ میں بھی دنگ رہ گیا۔ وہ اس پر لاکھوں روپے کی چوری کا الزام لگا رہے تھے۔ سدرا روتے ہوئے کہنے لگی میں نے چوری نہیں کی تھی، بلکہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات سن کر اس کے چاچا کہنے لگے کہ جھوٹ مت کہو، وہ تو پاکستان ٹور پہ گیا ہوا تھا، جب ہم واپس لوٹے تو تمہاری چاچی کا سارا قیمتی زیور غائب تھا اور تم بھی گھر پہ نہیں تھی، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ تم نے راتوں رات گھر چھوڑا ہے۔ محلے والوں نے خود تمہیں رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب تم بتاؤ میں کیسے تمہاری بات پہ یقین کر لوں؟ میرا بیٹا تو ابھی بھی لوٹ کے نہیں آیا۔ پھر وہ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ تمہارا سدرا سے کیا تعلق ہے؟ میں نے انہیں بتانا چاہا کہ سدرا نے میری گاڑی میں پناہ لی تھی اور وہ میرے ساتھ میرے گھر پر تھی، لیکن یہ سن کر وہ مزید آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے 1 ہفتے تک غیر لڑکے کے ساتھ وقت گزار کر اب لوٹ کے آئی ہو، ہم تمہیں کسی صورت میں نہیں اپنا سکتے، دفع ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا وہ بیچاری اپنے چاچا کے قدموں میں بیٹھ گئی، رونے لگی کہ اس سے اس کا آخری آسرا بھی چھن گیا تھا۔ میں اسے واپس لے کر اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچا، اسے تسلی دی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں، شاید میں کسی رشتے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ جن لوگوں نے مجھے سچا پیار دیا میں نے تو ان سے بھی جھوٹ کہا، آپ کی بیوی بننے کا ناٹک کیا اور ان کے جذباتوں کو بھی ٹھیس پہنچائی۔ میں نے سدرا سے کہا کہ اگر تم واقعی میرے گھر والوں سے محبت کرتی ہو اور سچے رشتے چاہتی ہو تو پھر ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ جب ہم واپس گاؤں جائیں گے تو تمہیں سارے رشتے حقیقتاً مل جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں مسکرا کے اس کے پاس بیٹھا، اسے سمجھایا کہ تم مجھے اپنا دوست تو مان چکی تھی، مجھ پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ بھی کرتی ہو، اب شوہر بھی مان لو، میں تمہارا خیال رکھوں گا، میرے گھر والے تمہیں محبت دیں گے اور سب سے بڑھ کر تم محفوظ رہو گی۔ میں نے اسے ایک موقع دیا تھا تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے، وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، لیکن اس رشتے سے اسے بہت زیادہ تحفظ ملنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ راضی ہو گئی، میں نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کی، اپنا کچھ سامان سمیٹا، پھر واپس گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ گاؤں پہنچا تو اماں نے کہہ دیا کہ اب سدرا دوبارہ شہر نہیں جائے گی۔ میں نے مسکرا کے کہا نہیں اماں، اب وہ کبھی شہر نہیں جائے گی، اب وہ ہمیشہ یہاں رہے گی اور میں بھی جلدی جلدی چھٹی کر کے آتا رہوں گا۔ یہ سن کے اماں خوش ہو گئیں۔ میں نے اور سدرا نے مل کر بہن کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہم دونوں ایک کمرے میں ایک ساتھ ایک جائز رشتے میں رہنے لگے، ورنہ پہلے تو مجھے اپنے ہی کمرے میں قدم رکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایک جوان لڑکی کو دیکھ کر میرے قدم نہ بہک جائیں۔ مجھے رشتوں کے تقدس کا خیال رکھنا ہمیشہ سے میری ماں نے سکھایا تھا۔ میں نے ہمیشہ سدرا کی عزت کا خیال رکھا تھا۔ آج میری بیوی بن کر وہ بے انتہا خوش ہے۔
ہم دونوں ایک ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ آنے والے مہینے میں میری بہن کی شادی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے دھوم دھام سے رخصت کروں۔ میری ماں سدرا کے ساتھ مل کر ساری تیاریاں دیکھ رہی ہیں۔ سدرا نے ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی بہو ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ وہ رشتوں کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ جب اسے اتنے سارے رشتے ملے تو اس نے خلوص سے دل کے ساتھ سب کو اپنایا۔ ہمارا گھر خوشیوں سے پوری طرح مہک اٹھا۔ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے حالات پر صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی ضرور بدل دیتا ہے۔ سدرا نے ہمیشہ اپنے حالات پر صبر اور شکر کیا۔ اس نے کبھی میرے سامنے خدا سے کوئی شکوہ نہ کیا، نہ چاچا کے رویے کا، نہ کزن کی زیادتیوں کا، نہ ہی چچی کے کسی برے رویے کا، بلکہ وہ ہمیشہ شکر ادا کرتی رہی۔ شاید اسی لیے آج وہ میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔